حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی، جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس بہت سارے جانور تھے، اونٹ بکریوں سے مالا مال تھی۔ جب عاد قوم غارت کر دی گئی، سمود قوم پنپی، نئی نئی عمارتیں بنائیں، مال اور دولت کی زیادتی ہو گئی۔ یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور بے راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں میں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے اور سمجھانے اور ان کی تنبیہ کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے، سیدھا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی۔ وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے۔ چونکہ حضرت صالح اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے ان کا کچھ بگاڑ نہ پاتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے ایک بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی: اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی 10 مہینے کی گابھن اونٹنی پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا بچہ بھی ہو، تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح تک ان کی یہ بات پہنچی۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی فرما دے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر نے بنائی ہے۔ اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے۔ تو نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی، تو یکایک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی ان کی مانگ تھی۔ اس کے دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کے قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا بھی دل ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی، وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا راستہ بتاتے اور دکھاتے اور کہتے، دیکھو، اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور۔ قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو پریشانی بھی ہوئی۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم سے پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی اور پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم تھا، سورج شکل، سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز کی تھی، اونچائی کے پاؤں کے 150 گز کی تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ آتے۔ جب یہ گاؤں میں موجود ہوتی تو وہ مویشی سب جنگل میں بھاگ لیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈھیروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچیں، خدا کے حکم کے خلاف ان کو نہ ستائیں، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کی شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر اس کی کوئی مہربانی نہ ہوگی، نہ اسے تم لوگوں پہ ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بڑھیا بھی تھی، اس کے پاس مال ہی بہت تھا اور بکریاں اور اونٹ کی بھی انگنت رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں تھیں اور جو بہت خوبصورت اور پریاں جیسی تھیں۔ اسی طرح ایک دن بے دین عورت بھی تھی اور مالدار بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی کا مار ڈالنے پر تیار کیا اور قیدر بن سلیف اور مسعود بن مہدز کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا
عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھ گئے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت اونٹنی نکلی، پہلے مسعد نے اس کو تیروں سے مارا، کدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان 7 نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی سے جا لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی پریشانی بڑھ گئی، اسی پریشان ہوئے کہ اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ فرمایا اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم والے بھی ڈر گئے تھے، اس سے اسے کھوجنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہوا تو غائب ہوا۔ اس طرح پوری قوم عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح کو مارنے کا ارادہ کیا اور چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے سے پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، وہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ کی چال کے آگے چلی ہی کس کی ہے۔ حضرت صالح کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ حضرت صالح کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کے حضور بے ادبی سے تمہیں اور تکلیف پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح کی بات غلط ہوگی تو تم پھر جو چاہو کرنا، ہم سب اس وقت سمجھ لیں گے۔ قوم والے کو سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جمع ہو کر سب بولے آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح کو بھی مار کر اسے دفن کریں گے۔ حضرت صالح نے جب یہ بات سنی تو عقیر بن نوفل کے گھر پناہ لینے چلے گئے۔ قوم والے پریشان ڈھونڈتے پھرے اور حضرت صالح ان کے ہاتھ نہ لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ یہ تبدیلی دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی، رونے پیٹنے لگ گئے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی زندگی کے آخری دن سمجھ کر بےحد پریشان تھے۔ حضرت صالح اسی دن ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے اور بے ایمانی انکاری اپنی بستی میں ہی رہ گئے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے ہنون کا کفن تیار رکھ کر زندگی کی چاہ اٹھا لیا اور پہن دن چڑھے اور خوفناک آواز اوپر سے اپنے کانوں میں آئی، سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ حصہ حصہ ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور، نہ مرد بچا، نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ گئے۔ قوم کی حالت دیکھ کر روئے بھی بہت اور کافی سبق بھی لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ خدا ہی کی ذات فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔